نیکسٹ کویشچن اسلام آباد سے ثنا توصیف صاحبہ ہیں. وہ کہتی ہیں آپ عمران خان کی بہت تعریف کرتے تھے, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, شاید آپ ہی رہنمائی فرما دیں. 70 سالوں میں 1 کلو گھی 155 روپے کلو تک گیا, 3 سالوں میں 320 روپے پہ پہنچ گیا. تو کیا یہ عمران خان کی ایمانداری کا انعام ہے؟ تو بیٹا آپ بات تو بنیادی طور پہ آپ درست کر رہے ہو, لیکن ہمیں اندازہ نہیں, چونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے یہ ایشو, اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ سچی بات ہے میرے سر پہ سے گزر جاتا ہے بعض اوقات نا بہت ساری چیزیں. میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی, ٹھیک ہے, تو میں ان کی ٹرمنالوجی میں نے زندگی میں پریکٹس نہیں کی, اس لیے میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں, لیکن بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو میں جانتا ہوں. یہ اس ملک کے ساتھ وہ ہو چکا تھا جو ناقابل بیان ہے. میں بنیادی بات آپ کو کرتا ہوں, ایک جوا کھیل کے دیکھو, میں بھی کھیل کے دیکھوں, آپ بھی, اس ملک کے عوام بھی. وہ جوا کیا ہے؟ ہم نے کتنے سال بد سے بدتر ہوتے گئے, قرضے بڑھتے گئے, بربادی آتی گئی. ہم نے پیپلز پارٹی کو ٹوٹل کتنے سال دیے, ٹوٹل ایک گورنمنٹ, دوسری گورنمنٹ, تیسری گورنمنٹ, ٹوٹل. ہم نے یہ جو نون لیگ ہے اس کو کتنے ٹوٹل سال, اس سے زیادہ عمران کو دے دیں. بس میری لاجک یہ ہے, چونکہ یہ اتنا ولگرائز اور کرپٹ ہو چکا ہے سارے کا سارا سسٹم کہ ایک اکیلے آدمی کو یہ جنگ جیتنے کے لیے ذرا وقت ملنا چاہیے. باقی آپ کی مرضی ہے, اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے. اور قومیں تشکیل پاتی ہیں جب, تو پھر پتھر کھانے بھی پڑتے ہیں, پتھر پیٹ سے باندھنے بھی پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کائنات کی سب سے خوبصورت, مکمل, عالی شان ترین ہستی کی. طائف کے پتھر کھائے بھی طائف میں, اور پھر غزوہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھنے بھی پڑے. تو اگر آپ کو, وہ تو آزمائے جا چکے ہیں, 3 4 باریاں لے کے کافی ہو چکا. ان تلوں میں تو تیل نہیں. اب رسک لے کے دیکھ لیتے ہیں, ذرا حوصلہ کریں, شاید صورت, میں تو کوئی یقین نہیں کرا رہا. If you don't want to agree with me, you are most welcome. کسی ماں, کسی بیوہ, معصوم بچوں یا کسی گناہ گار کے آنسوؤں سے زیادہ بیش قیمت موتی تو قدرت بھی پیدا نہیں کر سکی. قربان جاؤں اس عظیم اور جنگجو ملاح باپ کے, جس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا, میری لاڈلی, میں نے پوری زندگی سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے گزاری ہے. سمندر کی لہریں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں, پانی میرے پتوار چومتا ہے. میرے لیے سمندری طوفان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے, لیکن پیاری بیٹی, میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہیں وہ آنسو جو طوفانوں کو بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں. اور بھلا یہ کیسے آنسو ہیں جو عابد علی عابد مرحوم نے بیان فرمائے, وقت رخصت وہ چپ رہے عابد, آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. آنسو بھائی ہے, آہیں اس کی بہنیں ہیں, اور ہم جیسوں کو ان دونوں سے ڈرنا چاہیے, اور حکمرانوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے, کیونکہ منافقوں اور مگر مچھوں کے آنسوؤں کی کہیں پذیرائی نہیں. یاد نہیں آ رہا, تاج محل دیکھ کر کسی نے کہا تھا, تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے. آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک گئیں, آنسو کسی کی یاد سے کتنے قریب تھے. حسرت موہانی کا شعر ہے, چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. عبدالحمید عدم کہتے ہیں, ہم نے حسرتوں کے داغ آنسوؤں سے دھو لیے, آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے.
خود میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ آنسوؤں پہ تیرتا ہے کہا۔ قارئین، یہ تو ہو گیا آنسوؤں کا شاعرانہ ذکر، لیکن اب آپ آنسوؤں کے 100% سائنسی تعارف سے لطف اندوز ہوں، جو شاعری سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور سحر انگیز ہے، جسے آپ قدرت کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حقائق میں نے میکفرے کے ایک مضمون سے لیے، جن کا عنوان ہے آئی اوپننگ فیکٹس اباؤٹ ٹیئرس۔ آنسو ایک گلینڈ سے پھوٹتے ہیں جسے لیکریمل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ لیکریما لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسو۔ یہ آنکھ سے ذرا اوپر اور ابروؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ باسل آنسو آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور دھوئیں مٹی وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ جذبات کے آنسو غم یا خوشی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ یہ نمکین پانی اور آئلز کا مجموعہ ہوتے ہیں، جن میں اینٹی باڈیز اور انزائمز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مختلف مالیکیولز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا نظام کتنا عجیب و غریب اور سحر انگیز ہے۔ اچھا، مثلاً جذبات کے آنسوؤں میں پروٹین والے ہارمونز ہوتے ہیں جو قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیاس چھیلتے وقت جو بہنے والے آنسوؤں میں ایک کمپاؤنڈ اصل کام دکھاتا ہے، جس کے اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، LACHRYMATORY۔ یہ کمپاؤنڈ ہے جو پیاس چھیلتے وقت آنسو پیدا کرتا ہے آنکھوں میں۔ اور اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ پیاس کو پہلے ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور پھر انتہائی تیز چھری سے کاٹیں، تو اس کمپاؤنڈ کا جو اخراج ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے بہت روتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ وہ 7-8 ماہ تک آنسو نہیں بہاتے۔ آنسوؤں کا بہنا آپ کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جن سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ رونے والوں کے کیس میں صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے ناک بہنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ رونے سے لیکریمل گلینڈز آنسوؤں کے ڈکٹس میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے نیزل کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور MUCUS میں مکس ہو جاتے ہیں، جس سے ناک بہنے لگتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسل ٹیئرز کی پروڈکشن کم ہونے سے آنکھیں خشک سی ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو حمل وغیرہ کے دوران بھی اس سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے OTC آئی ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ جو مت ہے کہ کم روشنی میں پڑنے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے، یہ دراصل بالکل فضول، بے بنیاد اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں۔